محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک دی آمد ہے اور اس سلسلے دے اندر رمضان المبارک دے احکام و مسائل دے حوالے نال چند گزارشات عرض کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق نو بیان کرنے دی اور سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک ایک بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت نو برابر مقام عطا نہیں کیتا، کسے نو زیادہ مقام عطا کیتا ہے، کسے نو کم مقام عطا کیتا ہے، اور سب تو زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نو عطا کیتا ہے، اور پھر انبیاء دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے نے۔ اسی طرح فرشتیاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا مقام نہیں دیتا۔ اسی طرح جن نے اللہ تعالیٰ نے تمام جناں نو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیتا۔ اسی طرح ہفتے دے دن نے اور اللہ تعالیٰ نے تمام دناں نو ایک جیسا مقام نہیں دیتا۔ بین ہی اسی طرح رمضان المبارک ہے جو تمام مہینیاں دا سردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مہینیاں نو ایک جیسا مقام عطا نہیں کیتا، بلکہ انہاں مہینیاں دے بھی مراتب نے، اور رمضان المبارک نو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی شرف عطا کیتا۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ قرآن پڑھ دے، آپ دی اے روٹین سی، لیکن یوں ہی رمضان دی آمد ہوندی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ دے، لیکن جبریل آپ دے کول آندے، اور جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے قرآن دا دور کر دے، پورا مہینہ یہ سلسلہ جاری رہندا۔ تو اے رمضان دے مہینے دی عظمت دی دلیل ہے کہ جبریل رمضان نبی علیہ السلام نال قرآن دا دور کردا۔ جبریل تمام فرشتیاں دا سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء دے سردار نے، بلکہ تمام کائنات دے سردار نے، اور قرآن جس دا دور ہو رہا ہے تمام کتاباں دی سردار ہے، اور جس مہینے دے اندر دور ہو رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینیاں دا سردار ہے۔ تو یہ بھی ایک اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال صدقہ کر دے، پورا سال، لیکن یوں ہی رمضان آندا تو حدیث دے الفاظ نے کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صدقہ کر دے جس طرح تیز آندھی چل دی۔ تو تیز آندھی جب چلے تو پھر ہر انسان جاندا ہے کہ وہ آندھی دے اثرات ہر اس جگہ تے بھی پہنچ جاندے جو انسان دے وہم و گمان چ نہیں۔ تو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کھول لیندے اور صدقہ کر دے کہ ہر جگہ تے آپ دا صدقہ پہنچ جانا۔ تو یہ بھی اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے کہ آپ اس مہینے تیز آندھی دی طرح صدقہ کر دیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اذا کان اول رمضان صفدت الشیاطین، یوں ہی رمضان دا آغاز ہوندا ہے اللہ تعالیٰ جو سرکش شیاطین نے انہاں نو جکڑ دیندے، ومردت الجن، اور جو شرارتی جن نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی جکڑ دیندا، اور فرمایا وغلقت ابواب النار، رمضان یوں ہی شروع ہوندا ہے اللہ تعالیٰ جہنم دے دروازے بند کر دیندا، ولم یفتح منہا باب، اور جب تلک عید دا چاند نظر نہیں آندا تمام جہنم دے دروازے بند رہندے۔ اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنہ، یوں ہی رمضان دا چند نظر آندا اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیندا، ولم یغلق منہا باب، اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوندا۔ اور فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ،
اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کردہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور نیکی کر، اور نیکی کر، نیکی دے میدان چ آگے بڑھ۔ و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ یہ کسی اور مہینے چ اعلان نہیں ہوندا۔ رمضان دی یہ خاصیت ہے کہ یوں ہی رمضان آندا ہے، اعلان کرنے والا کہندا نیکی کرنے والے اور تیز ہو جا، اور برائی کرنے والے تو رک جا، ٹھہر جا، اب تو شرم کر لے، نیکیاں دا مہینہ ہے، برکات دا مہینہ ہے، فضائل دا مہینہ ہے، برکتاں حاصل کر لے۔ تو اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ وہ بندہ چوٹی دا بدبخت ہے، چوٹی دا بدبخت ہے وہ شخص جس دی زندگی دے اندر رمضان آ جائے اور وہ بندہ پھر اپنے رب نو منا کے راضی نہ کر لے۔ فرمایا چوٹی دا بدبخت ہے۔ حالانکہ اللہ دی رحمت دے دروازے تو ہر مہینے چ کھلے نے، جدوں مرضی انسان رب نو منائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ ہر رات ہی آ کے کہہ رہا ہے میرے کو معافی مانگو میں معاف کراں گا، لیکن خاص طور تے اس مہینے دا نام لینا کہ اللہ تعالیٰ کو جو اس مہینے دے اندر اللہ نو راضی نہیں کردا وہ بدبخت ہے، تو اس مہینے دی عظمت دی شان دی دلیل ہے، عظمت دی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دا نام لے کے اس مہینے نو ایک شرف بخشا، تو یہ بھی اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر ایک رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو عظمت دے اعتبار نال 1000 راتاں نالوں بہتر ہے، 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں نالوں بھی ایک رات افضل ہے جس دا نام لیلۃ القدر ہے، وہ بھی اس مہینے دے اندر ہے، یہ بھی اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ اس مہینے دا ایک روزہ رکھدا ایماناً ایمان دی حالت اندر، واحتساباً اور نیکی دی نیت دے نال رکھدا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ اس دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا۔ تو یہ بھی اس مہینے دی عظمت دی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس مہینے دے اندر جو عمرہ کردا ہے وہ عمرہ ہی نہیں بلکہ حج دے اندر بدل جاندا ہے۔ اس مہینے دا عمرہ حج دے برابر اس دا ثواب ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان، رمضان المبارک دے اندر عمرہ تقضی حجۃ معیہ، وہ میرے نال حج کرنے دی قضائی ہے، یعنی جس نے میری مائیت دے اندر حج نہیں کیتا اور رمضان المبارک عمرہ کر لے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کیتا، اللہ اتنا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ ہے بابرکت مہینہ رمضان المبارک جس دی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، اس مہینے دے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ خطاب کنوں ہے؟ اہل ایمان نو، اور فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کاماں چ آگے بڑھو، نیکیاں دا مہینہ ہے، موسم بہار ہے نیکیاں دا، سیزن ہے نیکیاں دا۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اس مہینے دے اندر آگے بڑھو خیرات دے کماں دے اندر۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تواڈے تے اس طرح فرض نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی فرض سی، پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض سن۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے رمضان المبارک دے روزے فرض ہون تک ہر امت تے 3 روزے فرض سن، 3 روزے فرض۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے رمضان المبارک پورے مہینے دے روزے فرض کر دیتے گئے، اور 3 روزے ایک مہینے دے روزیاں دے اندر ہی کنورٹ ہو گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے لقد کتب الصیام علی کل امت،
البتہ تحقیق روزے ہر امت تے فرض کیتے گئے، ہر امت تے فرض کیتے گئے، کما کتب علینا شہرن کاملا، جس طرح ساڈے تے ایک مہینے مکمل دے روزے فرض کیتے گئے، اسی طرح ہر امت تے روزے فرض کیتے گئے سن، لیکن وہ مکمل مہینے دے نہیں سی۔ ساڈی امت تے، امت محمدیہ تے پورے ایک مہینے دے روزے فرض نے۔ فرمایا وَأَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ چند گنتی دے دن نے، چند گنتی دے دن نے۔ جو بندہ اس چند گنتی دے دناں نو پورے ایمان اور احتساب دے نال رکھ لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دے سابقہ گناہاں نو معاف کر دیندا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیوں کیتے گئے نے؟ تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ یعنی روزیاں دا جو مقصد ہے، مقصد حقیقی ہے، وہ تقوی ہے، طہارت حاصل کرنا، پرہیزگار بننا، تقوی اختیار کرنا۔ یعنی روزیاں دا جو مقصد حقیقی ہے، حقیقی مقصد وہ تقوی ہے، حصول تقوی ہے روزے دا حقیقی مقصد۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ جو ہے انسان دی اکھ دے اندر حیا پیدا کردا ہے، اکھ نو نیچے کردا ہے، اور اس دے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ خیالات نو پاک کردا ہے۔ انسان دے خیالات، احساسات اور انسان دی خواہشات جو ہے، روزے دے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان دے خیالات دا رخ اللہ دی طرف موڑ دیندا۔ یہ روزہ ہے، روزے دے اندر طاقت ہے کہ انسان دے جتنے خیالات نے، احساسات نے، انسان دی خواہشات ہے، اس دا رخ اگر اللہ دی طرف موڑنے والی کوئی چیز ہے تو اس دا نام روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانہ دی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تواڈے اندروں نکاح دی طاقت رکھدا ہے وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح دے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان دی اکھ دے اندر حیا پیدا کردا، نکاح انسان دی اکھ اندر حیا پیدا کردا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان دی جو شرمگاہ ہے اس دی حفاظت دا ضامن بندا ہے نکاح۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو بندہ نکاح کرنے دی طاقت نہیں رکھدا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس تے لازم ہے کہ روزہ رکھے، اس تے لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ جو ہے وہ ایک ڈال بن جائے گا، ایک ڈال بن جائے گا۔ تو روزے دے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ انسان دے خیالات نو روزہ پاک کردا ہے، انسان دے احساسات نو روزہ پاک کردا ہے، انسان دی خواہشات دا رخ جو ہے اللہ دی طرف موڑدا ہے، تو اس دا نام روزہ ہے۔ روزے دے اندر یہ طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے۔ آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی اس مہینے نو پائے اس تے لازم ہے کہ اس دے روزے رکھے، جو بندہ بھی اس مہینے نو پائے اس تے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ چاند نظر آ جائے گا اس مہینے نو، جو بھی زندہ ہے پائے گا، اس دے اندر کافر بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مجوسی بھی ہے، اور مرتد بھی ہے، مرزئی بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہے، حاملہ عورت بھی ہے، مرضیہ عورت بھی ہے، اور اسی طرح حیض والی عورت بھی ہے، بوڑھے بھی نے، مریض بھی نے، مسافر بھی نے۔ سب روزہ رکھن گے؟ نہیں، سب روزہ نہیں رکھن گے۔ حالانکہ قرآن اندر حکم عام ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے نو پائے فلیصم، اس تے لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن شریعت نے کچھ شرائط بیان کیتی ہے کہ روزہ کس کس نے رکھنا، پانا تو سب نے ہے لیکن کس کس نے رکھنا ہے۔ روزے دے وجوب دی کچھ شرائط ہے، روزے دے وجوب دی کچھ شرائط نے، شرطاں نے جو شریعت نے رکھی ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغت، نمبر 4 استطاعت۔ 4 شرطاں نے، اگر 4 شرطاں پائیاں جا رہی ہیں تو روزہ فرض ہے، اگر چاروں شرطاں چو ایک بھی مس ہے تو روزہ فرض نہیں ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے نو پائے اور اس دے اندر 4 شرطاں موجود ہون، اس تے روزہ فرض ہے۔ نمبر 1 اسلام، مسلمان تے روزہ فرض ہے، کافر تے روزہ فرض نہیں، مرتد تے روزہ فرض نہیں۔ کیوں؟ شریعت دا مکلف ہی نہیں ہے، شریعت دا مکلف مسلمان ہے،
مسلمان تے روزہ فرض ہے، اور مسلمان نو ہی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیتا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم تے روزے فرض ہیں۔ اے نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے، نہیں، یا ایھا الذین آمنو ایمان والے نو خطاب اس بات دی دلیل ہے کہ روزہ مسلمانہ تے فرض ہے، اہل ایمان تے فرض ہے، اہل کفر تے اور مرتدین تے روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل، کہ انسان عقل مند ہوئے، عقل مند ہوئے، دیوانے تے مجنوں تے پاگل تے روزہ فرض نہیں ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، دیوانے تے روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے یعقلون جو عقل والے ہیں، عقل والیاں واسطے نشانیاں ہیں۔ جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس دی عقل معدوم ہو چکی ہے، اس تے روزہ فرض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 بندے ایسے نے جنہ تو قلم اٹھا لیا گیا، جنہ تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی انہاں دی نہ نیکی لکھی جاندی ہے نہ برائی لکھی جاندی، کچھ بھی نہیں، انہاں دا حساب ہی نہیں ہونا، کیونکہ لکھیا ہی نہیں جا رہا، کھاتا انہاں دا بندا ہی نہیں پیا۔ انہاں دے اندروں نمبر 1 انل مجنونی، جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، حتی یا کیلا، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ جب تک عقل مند نہیں ہے اس دا کوئی عمل بھی نہیں لکھا جا رہا، اس دا کھاتا ہی نہیں۔ تو عقل مند ہونا یہ دوسری شرط ہے روزہ رکھنے واسطے۔ نمبر 3 تیسری شرط ہے بلوغت، کہ انسان دا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، نابالغ تے روزہ فرض نہیں ہے۔ جو نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس تے روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچیاں نو بطور رغبت روزہ رکھواؤ، روزہ رکھواؤ، چھوٹے بچے انہاں نو بطور ترغیب روزہ رکھواؤ، اٹھاؤ انہاں نو اور تراویح واسطے نال لے کے جاؤ، افطاری دے دسترخوان تے بٹھاؤ، صبح سحری کھلاؤ، برکت بھی آئے گی، ترغیب دیو کہ روزہ رکھو۔ چھوٹے دن نے، سردی ٹھنڈ، موسم ٹھنڈا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 2-4 روزے رکھوا دو، پھر چھڑا دو، پھر 2-4 روزے رکھوا دو، تاکہ بچیاں دے اندر ایک روزے دی محبت پیدا ہوئے، دل دے اندر روزے دا ایک احترام پیدا ہوئے، ایک جذبہ پیدا ہوئے کہ روزہ مسلمانہ دا ایک عمل ہے، اسلام دا ایک رکن ہے، اس نو کرنا ہے، اور سحری کرے گا برکت بھی آئے گی، برکت والا کھانا کھائے گا تو ایک ماحول بنے گا، افطاری تے ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھے گا اور سارے خاندان دے نال مل کے افطاری کرے گا، مسجد تراویح پڑھن جائے گا، تو ایک دل دے اندر ایک اور ہی مٹھاس پیدا ہوئے گی، دین دی محبت پیدا ہوئے گی۔ تو چھوٹے بچیاں تے روزے چونکہ فرض تو نہیں ہے لیکن بطور رغبت رکھواؤ، بطور رغبت چھوٹے بچیاں نو بھی روزے رکھواؤ۔ نمبر 4 ہے استطاعت، استطاعت، جس تے روزے دی استطاعت نہیں ہے اس تے روزہ فرض نہیں ہے۔ استطاعت کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ دی یہ فرضیت پھر کلی طور تے ساقط ہو جاتی، کلی طور تے، مثلا ایسا بوڑھا بندہ کہ جو بالکل ہی کمزور ہو چکا، روزہ رکھنے دی طاقت ہی نہیں ہے، تو دوسرے دنوں دے اندر اس نے جوان نہیں ہونا، مزید بوڑھا ہی ہونا ہے، تو یہ فرضیت اس بوڑھے تو کلی طور تے ساقط ہو جاتی۔ اور کچھ ایسے بھی نے جنہ تو عارضی فرضیت ساقط ہوندی، عارضی، مثلا بیمار ہو گیا، بخار ہے، جو کوئی اور مسئلہ بن گیا، جسم نڈال ہو گیا، روزہ رکھنے دی طاقت نہیں، چھوڑ دے، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں دے اندر روزہ پورا کر لے، گنتی پوری کر لے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے طرح مسافر ہے، فرمایا کہ جو تواڈے اندروں مسافر ہے روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں دے اندروں گنتی پوری کر لے، تو یہ عارضی فرضیت ساقط ہوئے گی۔ تو یہ 4 شرطاں نے، اسلام، عاقل، بالغ اور استطاعت، 4 شرطاں موجود نے تو روزہ فرض ہے، اگر 4 شرطاں موجود نہیں ہے تو پھر اس بندے تے روزہ فرض نہیں ہے۔ اس تو علاوہ کچھ اور بھی مسائل نے کہ جنہ تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے، فرضیت ساقط ہو جاندی۔ نمبر 1 مسافر، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بھی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں دے اندر وہ گنتی پوری کرے، دوسرے دنوں دے اندر وہ گنتی پوری کرے۔ اس دے اندر بعض علماء دا خیال ہے کہ ایسا بندہ جو مقیم ہے، حالت مقیم دے اندر، حالت اقامت دے اندر رمضان شروع ہویا، حالت اقامت دے اندر رمضان شروع ہویا اور دوران رمضان اس نے سفر شروع کیتا ہے، تو کہندے سفر نو عذر بنا کے روزہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ فمن شاہد منکم الشہر، اس نے جس وقت رمضان نو پایا ہے اس وقت تو مقیم سی، مسافر نہیں سی، تو وہ روزہ رکھے گا، فلیصمہ، وہ روزہ رکھے گا۔ اور ایسا بندہ جو مسافر ہے اور دوران سفر رمضان شروع ہوا ہے، ایسا بندہ جو مسافر ہے اور دوران سفر رمضان شروع ہوا ہے، تو وہ بندہ اس سفر نو عذر بنا کے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے دنوں دے اندر گنتی پوری کرے گا، لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ ایک طبقے دا یہ موقف ہے لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ صحیح موقف کی ہے، درست موقف یہ ہے کہ جس وقت انسان نے سفر دا آغاز کیتا ہے وہ دوران رمضان ہے یا رمضان شروع ہون تو پہلے اس نے آغاز کر، جو بندہ حالت سفر اندر ہے، مسافر دے احکام جس بندے تے لاگو ہو رہے نے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس دی دلیل صحیح بخاری دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی دوران سفر روزہ چھوڑیا۔ صحابہ فرماندے انہ خرج فی شہر رمضان فی غزوۃ الفتح، رمضان المبارک دا مہینہ سی، غزوہ فتح مکہ سی، تو نبی علیہ السلام نکلے، فصام، تو آپ نے روزہ رکھیا حتی بلغ القدید، یہاں تک کہ قدید مقام تے پہنچے، قدید مقام تے پہنچے، اجے دن چڑھیا، دن اجے سورج غروب نہیں ہویا، ثم افطر، تو نبی علیہ السلام نے روزہ توڑ دیتا، روزہ افطار کر لیا، روزہ کھول لیا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، اور لوگوں نے حکم دیتا کہ روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کر لو۔ تو یہ دلیل ہے کہ دوران سفر اگر مشکل پیش آ رہی ہوئے تو روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے۔ دوران سفر اگر روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کے سفر دا آغاز ہو گیا اور موسم دے اندر شدت ہے، سفر کٹھن ہے، مشکل ہے، روزہ پورا ہوندہ نظر نہیں آ رہا، دشواری نظر آ رہی ہے، تو انسان روزہ افطار کر لے اور اس دی گنتی دوسرے دنوں دے اندر پوری کرے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عمل ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین دی ایک بڑی جماعت کا موقف یہ ہے کہ دوران سفر روزہ چھوڑنا چاہیے، دوران سفر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دلیل کی یہ قرآن دی آیت فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بھی مریض ہو یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں دے اندر گنتی پوری کرے، دوسرے دنوں دے اندر گنتی پوری کرے۔ میرا خیال سمجھ گھٹ آ رہی، توجہ کرو، پھر چسکے والی تقریر نہیں ہے، لیکن اس نو پلے باندھنا ہے، یہ علم ہے، اس نو سیکھنا ہے، اور میرے نال چلو گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوئے گا۔ یہ ہوئی مسئلے روزانہ پورے مہینے کئی دفعہ ساڈے کو پوچھنے نے، سانو پتہ ہے نا ساڈے نال بیت دی، کئی دفعہ لوگوں نے پوچھنے نے ساڈے کو، تو میں دس رہا انہوں سیکھو اور آگے بھی اس نو پھیلاؤ۔ اور جمعے نو اس طرح سمجھا کرو کہ جمعہ ایک کلاس ہے، اسی کچھ سیکھ کے جانا ہے، اسی کچھ سیکھ کے جانا ہے، حاصل کرنا ہے، مسلمان ہے اور اسلامی احکامات دا، مسائل دا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین نو ہی جو امام ہے اور جو ساڈا مولوی ہے اس نو پتہ ہوئے اس کو پوچھ کے چلنا، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے نو علم سیکھنا چاہیے اور ایک کلاس ہے۔ ہاں اسی باقاعدہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے، باقاعدہ اسی ایک وقت نہیں دیتا دین نو حاصل کرن لی، لیکن جمعہ ہفتے بعد ایک انہاں لوگوں واسطے ہی رکھا گیا تاکہ ہر بندے نو دینی مسائل دا پتہ چل جائے۔ اور جمعے دا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں نو مسائل تو آگاہ کیتا جائے، نہ کہ چسکا لیا جائے یا چسکا دیتا جائے، نہیں، ایسا
خطیب جو چسکا دلوائے اور عوام جمعے اور کہ بڑا جمعہ ہے، جمعے دا مقصد نہیں ہے. جو جمعے دا مقصد ہے وہ ہے کچھ دینا اور کچھ حاصل کرنا. تو یہ ذہن بنایا کرو کہ اسی سیکھنا ہے اور اس نو آگے سکھانا ہے. چسکا لین واسطے اگر آنا تو نیت ہی خراب ہو گئی. نیت صحیح کرنی ہے. نیت کہ ایک کلاس ہے دین نو سیکھنے دا، ایک پیریڈ ہے 30 منٹ دا یا 35 منٹ دا. اگر چسکا لین دی نیت ہے تو پھر ثواب ہی نہیں ملنا. چسکا لین دی نیت نہیں کرنی. تو دین سیکھیے. اللہ اکبر. ایک جماعت دا موقف ہے جو صحابہ اکرام اور تابعین دی جماعت دے اندروں بھی کچھ لوگ اس دے اندر موجود ہے کہ دوران سفر روزہ چھوڑنا چاہیے. روزہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ فرما رہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں دے اندر اس دی گنتی پوری کرو. لیکن کچھ لوگوں دا موقف ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا چھوڑنے تو افضل ہے. اس دے اندر امام شافعی دا بھی موقف ہے کہ روزہ رکھنا دوران سفر چھوڑنے تو افضل ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل بھی بیان کر دیں. لیکن کچھ لوگوں دا موقف ہے درمیانہ کہ مسافر نو روزہ رکھنے دا اور روزہ چھوڑنے دا اختیار ہے. مسافر نو روزہ رکھنے دا اور روزہ چھوڑنے دا اختیار ہے. دلیل کی دیندے نے کہ صحابہ اکرام سفر تے رواں دواں نے، سفر تے رواں دواں نے، اور کچھ صحابہ نے روزہ رکھیا ہے اور کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھیا. سفر دونوں کر رہے ہیں. کچھ نے روزہ رکھیا ہے، کچھ نے روزہ نہیں رکھیا. کیا ہے وہ نہ رکھنے والیاں تے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، اور جنہاں نے روزہ نہیں رکھیا اور رکھنے والیاں تے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے. تو اس تو بات واضح ہوئی کہ دوران سفر مسافر نو اختیار ہے روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، نہیں رکھیا جا سکتا تو چھوڑ دے، اختیار موجود ہے. ایک حدیث ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماندے نے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر چ نکلے فی شہر رمضان، رمضان المبارک دا مہینہ ہے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے. سفر صحابہ اکرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معیت دے اندر سفر کر رہے ہیں. فی حر شدید، سخت ترین گرمی ہے. فی حر شدید، سخت ترین گرمی بھی ہے. اور فرمانے حتی ان کانا احدنا لیضع یدہ علی راسہ، گرمی اتنی ہے کہ ساڈے اندروں کئیاں بندے نے اپنا ہاتھ سر تے رکھیا ہے. گرمی دی وجہ دے نال، من شدت الحر، گرمی دی وجہ تو اپنا ہاتھ سر تے رکھیا ہویا ہے. اور فرما رہے وما فینا صائم، وما فینا صائم، ساڈے اندر کوئی بھی روزے دار نہیں ہے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ ابن رواحہ، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور عبداللہ ابن رواحہ دے. کہ عبداللہ ابن رواحہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھیا ہے، باقی جتنے بھی مسافر نے سب نے روزہ نہیں رکھیا. اللہ اکبر. ایتھوں امام شافعی فرماندے نے کہ دوران سفر روزہ رکھنا چھوڑنے نالوں افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا ہے. لیکن دوسریاں دا موقف ہے کہ نہیں، روزہ چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، اختیار ہے روزہ چھوڑنے دا، کیونکہ شریعت رخصت دے رہی، تو رخصت تو فائدہ اٹھانا بھی چاہیدہ ہے. تو اگر روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو چھوڑ دے انسان، یہ بھی شریعت دے اندر دلیل موجود ہے. ایک شخص ہے، اس دا نام ہے حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر سفر چ رہنا تو کیا میں روزہ چھوڑ دیاں یا رکھاں روزہ؟ میرا دل کردہ پہ میں انہیں چھوڑاں گا تو پھر دوبارہ گنتی پوری کرنا بھی مشکل ہو جانی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شئت فصم، اگر تیرا دل کردہ ہے تو روزہ رکھ. ان شئت فصم، اگر دل کردہ ہے تو روزہ رکھ. و ان شئت فافطر، اگر نہیں دل کردہ تو نہ رکھ.
یعنی مسافر نو اختیار دے دیتا ہے کہ دوران سفر اختیار ہے. اگر مقیم ہے تو روزہ فرض ہے. مقیم ہے، حالت اقامت دے اندر انسان مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، استطاعت رکھدا ہے تو روزہ فرض ہے. نہ رکھے گا تو گناہگار ہے، گناہگار ہے. اور حالت سفر دے اندر مسافر نو اختیار ہے، رکھنا چاہے تو رکھے، نہیں رکھا جا سکتا، سفر مشکل ہے تو روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں دے اندر اس دی گنتی پوری کرے. اور اگر انسان نے روزہ رکھ لیا تو پھر سفر کرنا پہ گیا تو روزہ رکھیا. تو اگر انسان دیکھتا ہے کہ گرمی ہے، موسم سخت ہے، سفر لمبا ہے، مشکل پیدا ہو جائے گی تو روزہ افطار کر کے اپنا سفر شروع کر لے. اگر انسان چاہتا ہے کہ نہیں وقت تھوڑا رہ گیا، میں منزل تے پہنچ جانا اور سفر بھی آسانی نال ہی ہو جانا، تو میں نہیں روزہ چھوڑ دا، تو سفر شروع کر لیا. دوران سفر بھی مشکل پیدا ہو گئی ہے، نہیں روزہ پورا ہو رہا تو پھر بھی چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں دے اندر گنتی پوری کرے گا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، لوگ اس دے سایہ کر رہے ہیں، لوگوں نے اس دے اتے سایہ کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس دا کی معاملہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے روزہ رکھا ہے، سفر چو آیا روزہ رکھا ہے، تھک گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، دوران سفر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. دوران سفر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. مشکل جو پیدا ہو گیا، شریعت نے مشکل بنائی نہیں ہے. شریعت کہہ رہی ہے روزہ چھوڑ دے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں دے اندر چھوڑیا ہوا رکھ لے. تو شریعت دی رخصت تے عمل کرنا بھی ثواب ہے. اگر مشکل پیدا ہو رہی ہے تو شریعت نے جو رخصت دیتی ہے، رخصت تو فائدہ اٹھاؤ، اس دا بھی اجر ملے گا. اور دوسرے دنوں دے اندر گنتی پوری کر لو. گنتی پوری کرنی بہرحال لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ سفر بہانہ بنایا، روزہ چھوڑیا اور پھر سارا سال چلو جی اسی مسافر سے چھڑ دیتا. نہیں، گنتی پوری کرنی ضروری ہے. اس تو بعد اگلی ہے حیض اور نفاس والی عورت. حیض اور نفاس والی عورت انہاں تے روزہ فرض نہیں ہے. یوں ہی حیض اور نفاس شروع ہو جائے گا، روزہ ختم. اگر کوئی عورت حالت حیض اندر یا نفاس والی عورت حالت جو نفاس دا خون جاری ہے اس دوران روزہ رکھے گی، اس دے روزے دا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں، بلکہ گناہ ملے گا. اور پھر اگر عورت نے روزہ رکھیا ہے، حیض نہیں ہے اور نفاس بھی نہیں ہے، دوران روزہ جس بھی وقت اگر افطاری دے اندر 5 منٹ باقی ہے تو حیض شروع ہو گیا، روزہ ختم. اگر وہ روزہ پورا کرے گی پھر بھی گناہگار ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا اور دوسرے دنوں دے اندر وہ گنتی پوری کرے گی. گنتی پوری کرنا اس تے ضروری ہے، نفاس والی اور حیض والی عورتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندی کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر حیض والیاں ہو جاندیاں، فنو امارو بقضاء الصوم، اور سانو روزے دی قضائی دا حکم دیتا جاندا کہ حیض والی عورت روزہ نہیں رکھے گی لیکن قضائی دے گی، عید تو بعد قضائی دے گی. اور فرماندی ہے والا نو مارو بھی قضائی صلات، اور جو ساڈیاں نمازاں رہ جاندیاں نمازاں دی قضائی دا حکم نہیں ہے. حالت حیض اندر وہ جتنا بھی عورت دا پیریڈ ہے، 3 دن دا ہے، 4 دن دا ہے یا 7 دن دا ہے، انہاں دناں دیاں رہیاں نمازاں انہاں دی قضائی نہیں ہے. لیکن جننے دن حیض دی حالت چ روزے رہ گئے نے، روزیاں دی قضائی عید تو بعد دینا ضروری ہے. اس تو بعد آگے ہے حاملہ اور مرضیہ عورت. حاملہ اور مرضیہ دودھ پلانے والی عورت جو بچے نو دودھ پلا رہی. حاملہ اور مرضیہ عورت اگر انہاں دوواں عورتاں نو اپنے بچے دی جان دا خطرہ ہوئے، مرضیہ نو اپنے دودھ پلانے والے بچے دی جان دا خطرہ ہوئے، حاملہ نو اپنے پیٹ والے بچے دی جان دا خطرہ ہوئے، تو دونوں روزہ چھوڑ سکدیاں نے اور دوسرے دنوں دے اندر اس دی قضائی دینگی. حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر الصوم، اللہ تعالیٰ نے مسافر تو روزہ
اس دی فرضیت ساقط کیتی ہے دوران سفر، دوسرے دن اج گنتی پورے کرے گی۔ وشطر الصلاۃ، اور آدھی نماز بھی معاف ہے، مسافر نو آدھی نماز بھی معاف ہے۔ وعن الحبلہ، اور حاملہ عورت، والمرضیہ الصوم، حاملہ اور مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی عورت تے روزے دی فرضیت ساقط ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دوسرے دنہ دے اندر جدو حمل تو فارغ ہو جائے یا دودھ پلان تو فارغ ہو جائے، جدو بھی اچھے دن آن تو پھر وہ روزے دی قضائی دے گی۔ بعض دا موقف ہے کہ یہ عورتاں قضائی نہیں دین گیا، قضائی نہیں دین گیا بلکہ فدیہ دین گیا، فدیہ دین گیا، لیکن کچھ لوگوں دا موقف ہے، زیادہ دا موقف یہ ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، انہوں قضائی بھی دینا ہی پڑے گی، قضائی بھی دینا ہی پڑے گی، دوسرے دنوں دے اندر قضائی بھی دین گیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ فدیہ بھی دین گیا، بعض نے لکھا اکیلا فدیہ قضائی نہیں، بعض نے لکھا کہ اکیلی قضائی فدیہ نہیں، اکیلی قضائی فدیہ نہیں۔ بہرحال قضائی دینا ضروری ہے، کو فدیہ دے لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کو فدیہ دے سکے تو اس دی قضائی بعد اندر دے سکتی ہے۔ اس تو بعد ہے بڑھاپا اور دائمی مریض۔ بڑھاپا اور دائمی مریض، ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، روزہ رکھدا ہے تو بیماری اور اس کو تکلیف ہوندی، روزہ رکھے ہی نہیں جا رہا، بوڑھا ہی اتنا ہو گیا، کمزور ہی اتنا ہو گیا، تو اس تے روزہ فرض نہیں ہے۔ بہت زیادہ بوڑھا، اس تے روزہ فرض نہیں ہے، اور روزے تو اس نو استثناء حاصل ہے، مستثنیٰ ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اسی طرح جو بہت زیادہ مریض ہے اور بیماری اس دی ایسی ہے جو دائمی ہے، بیماری ایسی ہے جو دائمی ہے، یعنی وہ بیماری تو افاقہ نہیں ملنا، اس نو نظر یہ آ رہا ہے کہ بیماری اس نو قبر چ لے کے جائے گی، اتنا زور کر گئی ہے، تو اس بندے تے بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسے بندے تے اس دی جان تو بڑھ کے بوجھ نہیں پایا، انہاں چ طاقت ہی نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، روزے دی طاقت ہی نہیں ہے، تو شریعت کہندی معافی ہے، اسی اس دی جان تو بڑھ کے اس تے بوجھ نہیں پا رہے۔ اور مریض ہے کہ بیماری اتنی گر کر چکی ہے کہ افاقہ نظر نہیں آ رہا، تو فرمایا اس سے بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اے اپنے روزے دا فدیہ دیں گے، اپنے روزے دا فدیہ دیں گے، ہر روزے دے بدلے ایک مسکین نو کھانا کھلانا، ایک مسکین نو کھانا کھلانا، 30 مسکین ڈھونڈ کے ایک ہی دن 30 مسکینہ نو سحری کرا دیو، بات ختم۔ اگر نہیں تو 30 مسکینہ دے گھر دے اندر جو آپ کھانا کھا رہے ہیں 30 مسکینہ دے اندر وہ نارمل کھانا بھیج دیتا جائے، یا ایک ہی مسکین نو پورے مہینے دا راشن دے دیتا جائے۔ لیکن بہت سارے علماء دا موقف یہ ہے کہ کھانا کھلانا ضروری ہے، راشن مت دیو، کھانا کھلاؤ، کیونکہ کھانا کھلان دا ذکر آیا ہے کہ ایک مسکین نو کھانا کھلائے ایک روزے دے بدلے۔ تو کچھ علماء دا موقف یہ بھی ہے کہ اس طرح اتنی مشکل پھر پیدا ہو جانی ہے، اگر راشن ہی کو دے دے تو پھر بھی بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بندہ طاقت رکھدا ہے کہ ہر روزے دے بدلے کھانا ہی کھلائے تو کھانا ہی کھلانا بہتر ہے، کھانا ہی کھلائے، کسی مسکین نو روزہ رکھوا دے۔ اس تو بعد ہے کہ بے وقوف، مجنون، دیوانہ، جس دی عقل لی کام نہیں کر رہی، اس تے بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 بندے ایسے نے جنہ دا قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی انہاں دی نہ نیکی لکھی جا رہی ہے نہ برائی لکھی جا رہی ہے۔ نمبر 1 عن المجنون حتی یعقل، دیوانہ جہاں تک کہ عقل مند ہو جائے، جب تلک دیوانہ ہے، عقل معوف ہے، کام نہیں کر رہی، اس تے روزہ فرض نہیں، نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، کوئی نیکی فرض نہیں، وہ کر رہا تو کری جائے، وہ کر رہا تو کری جائے، لیکن فرض نہیں ہے۔ عن المجنون حتی یعقل۔ اور نمبر 2 عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی، اس دی بھی کوئی نیکی، ستے دی کوئی نیکی نہیں لکھی جانی، خواب دے اندر حج کرے، عمرے کرے، صدقے کرے، جہاد کرے، کچھ بھی نہیں لکھا جانا،
حتیٰ یستیقظا، یہاں تک کہ بیداری دی حالت کرے، بیداری کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی۔ اور نمبر 3 عن الصغیری، چھوٹا بچہ، حتیٰ یکبرا، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، یہاں تک کہ بڑا ہو جائے۔ چھوٹے بچے دی کوئی نیکی نہیں لکھی جانی، لیکن چھوٹے بچے نو بطور رغبت روزہ رکھواؤ تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔